سنو، تم وہی ہو نا جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسواس مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنے بہتر کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنے منزل سے بھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ تمہاری پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے؟ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہی ہے، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکالیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھے گے، اسی سے فریاد کرے گے، اسی سے مدد کی امید رکھے گے، تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنی غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جیسے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائے تو خاموش ہو جایا کرے اور اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو کر بتایا کرے کہ یا اللہ بہت تھک گئی ہو۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا۔ جب تم اللہ کے عرش کی جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، تو اللہ اپنی محبت بری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر جمیل کے ہمراہ مجھ پہ یقین کامل کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اس کے کن کے انتظار میں ہو، تو وہ وہاں تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی جو راستے تمہاری وہم و گمان میں بھی نہ رہے ہو۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو یہ اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ جو خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہاری رب کو بہت پسند ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف پڑھ کر یقین ہوا کہ جس کی محبت کے پیچھے انسان بھاگ بھاگ کے تک جاتا ہے نا، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور انسان اس گمراہی میں بھٹک کر عشق حقیقی سے جا ملتا ہے، پھر دنیا کی ہر محبت پانی لگتی ہے، پھر بس اللہ اور اللہ کی محبت کی طلب ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ قبول نہیں ہو رہی مانگنا، چھوڑ دو، حالانکہ تمہاری دعائیں تو کب کی عرش پر سنی جا چکی ہے۔ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے۔
اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ جانتے ہے کہ میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتا اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کو ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے، اور پھر ایک دن تمہیں تمہاری صبر کا صلہ دیا جائے گا، تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ نواز دیا جائے گا۔